بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے ٹی آر کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں علماء کے استاد اور پیر و مرشد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ رواں ہفتے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ دنیا سے جانے کے بعد ان کی خوبصورت یادیں اور ایمان افروز باتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ سے مفتی صاحب کے شاگرد مفتی احمد عفنان صاحب۔ مفتی احمد عفنان صاحب نے مفتی رفیع عثمانی صاحب سے صحیح مسلم شریف کا درس پڑھا۔ ان کے چھوٹے بھائی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ساتھ اصلاحی تعلق ہے۔ مفتی احمد عفنان کے نانا میاں الطاف حسین برخورداریہ کے جامعہ دارالعلوم کراچی کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ گویا مفتی احمد عفنان کا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ، اور اسی طرح دیگر اساتذہ کے ساتھ اور مفتی احمد عفنان کے خاندان کا دارالعلوم کراچی کے ساتھ ایک گہرا تعلق رہا ہے۔ تو مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب کو کیسے پایا۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی چند خوبصورت یادیں اور باتیں ہم سے تازہ کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ برطانیہ میں موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کو آپ نے بحیثیت استاد کیسا پایا؟ مفتی صاحب کی ایمان افروز باتیں اور خوبصورت یادیں ہم سے شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جی مولانا انور غازی صاحب، استاذ محترم حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا کا جانا اور دنیا سے رحلت یہ امت کے لیے ان بڑے سانحات میں ہے جو سالوں میں آتے ہیں اور ایک بہت بڑا خلا چھوڑ کے جاتے ہیں، اور موت العالمی موت العالم کا صحیح مصداق ہے۔ آپ نے جو پوچھا میرا حضرت سے تعلق اور حضرت کی کچھ یادیں، انہی کو ہم اپنے دل سے لگا کر اپنے دل کو کوئی تسلی دے سکتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کو لے کر ہمارے جتنے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم سے پڑھنے والے ہیں، ان کو روشنی حاصل ہو۔ اور اصل میں اکابر اور بزرگوں اس سے یہی چیز لینے کی ہوتی ہے۔ وہ تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنے نقوش، اپنی یادیں، اپنی روشن صفات چھوڑ جاتے ہیں ہم چھوٹوں کے لیے عمل کرنے کے لیے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ حضرت کو جنت نصیب فرمائے، اور یقیناً جنت میں ان کا اس وقت استقبال ہوگا۔ اللہ نے حضرت کو بڑا ہی یعنی ایک نرم اور مزاج دیا تھا، اور سلیقہ اور طریقہ میں حضرت کی کوئی مثال نہیں تھی۔ احسان جو بھی کام کرنا پرفیکشن سے۔ میں شاگرد بھی رہا، تعلق بھی رہا، مجھے وہ میرے نانا کے نام سے زیادہ جانتے تھے، الطاف حسین برخورداریہ صاحب کے نام سے، کیونکہ ان سے بڑا تعلق تھا۔ وہ کتابیں چھاپتے تھے اور حضرت سے مشورہ کرتے رہتے تھے، اور حضرت سے دارالعلوم کے خاص احباب میں تھے۔ تو مجھے جب بھی دیکھتے تھے کہتے اچھا برخورداریہ کے نواسے، کیا حال ہے آپ کا؟ یہاں تک کہ جب حضرت کی وفات سے تقریباً 8 مہینے پہلے ہم حضرت کے پاس حاضر ہوئے دارالعلوم میں، تو میرے ساتھ چند اور بڑے بزرگ تھے، تو ان کو نہیں پہچانا، مجھے پہچان لیا، اچھا مولانا عفنان صاحب برخورداری صاحب کے نواسے ہیں۔ اور حضرت کا حافظہ اس وقت آہستہ آہستہ زائل ہو رہا تھا۔ حضرت کے ساتھ سفر بھی رہے میرے، حیدرآباد کے سفر، حج کے سفر، بڑے یادگار سفر، اور بھی سفر، طالب علم میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی۔ میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، اور میں شاید وہ باتیں عرض کروں جو عام طور پر نہیں کہی جاتی۔ تو میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرنا جو بظاہر بڑی چھوٹی باتیں سمجھی جاتی لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات۔ ایک بات یہ کہ حضرت کو میں نے یہ دیکھا کہ سفر میں یا حضر میں بھی، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی خصوصی تعلق، محبت کا، مودت کا، یعنی بے پناہ خیال کرنا، بے پناہ رواداری کرنا۔ ہم ایک مرتبہ ایک دعوت میں تھے لال قلعہ میں، اور بڑے علماء بھی تھے، حضرت بھی تھے، تو حضرت اور حضرت مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہم بھی تھے۔ تو حضرت نے پوچھوایا کہ بھائی اندر پوچھو، خواتین نے کھانا کھا لیا ہے؟ زبیر کی والدہ سے پوچھے کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، زبیر صاحب نے کہا جی میں نے پوچھ لی، کچھ نہیں چاہیے۔
پھر کہا میں نے تھوڑی بات نہیں نہیں، پھر پوچھو بھائی تو پھر پوچھ لیا، انہوں نے کہا نہیں چاہیے، تھوڑی بات کہا نہیں مجھے دو، میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ اس چیز کو ہمارے یہاں لوگ عجیب نظر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے کہ آپ بے انتہا رواداری اپنی ازواج مطہرات کے لیے ان کی عمر کا خیال کر کے ان کی طبیعت کے مطابق جو آسائش آپ دے سکتے تھے آپ وہ خیال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کے ساتھ حج کا سفر ہوا تو ایک مرتبہ حضرت لمبا جو ہمارا 10 تاریخ کا دن ہوتا ہے، یعنی جس میں کنکریاں بھی مارنی ہوتی ہیں اور قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، حلق لمبا دن تک، تو وہ حضرت لمبا کر کے کنکریاں مار کے اپنے خیمے میں حضرت رات کو آئے مینا میں۔ تو میں بھی حاضر ہوا، میرے ساتھ ایک اور بھی میرے شاگردی تھے، تو ہم نے حضرت کے پیر دبانے شروع کیے، تو حضرت نے کہا کہ بھئی ویسے تو میں دبتا نہیں ہوں کسی سے، لیکن آج دبنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، یعنی بات میں لطافت اور کمال کا ادب اور حضرت کی جو ادبی مہارت ہے وہ حضرت کی کتابوں میں آپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا جو اتفاق ہوا تھا بچپن میں مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب پڑھنے کا، وہ یہ تیرے پر اسرار بندے تھے، ادب کا شہپارہ ہے وہ کتاب، اور افغانستان کے جو احوال اور یعنی اس عمر میں، اور یہ کہ اپنی زندگی علم کے لیے خرچ کی تھی، لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو صف اول میں پہنچے اور وہاں جا کے فائرنگ بھی کی، توپ بھی چلائی۔ یہ ہمارے اکابر ہیں کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا والا کام نہیں کرتے، حال کے امر کو سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت کتاب چھوڑ کے جانا ہے، کتابیں بند کر کے قلم کو تلوار بنانا ہے تو وہ بھی بنانا جانتے تھے۔ اور آ، حضرت کو میں نے دیکھا کہ حضرت دین میں ایک بڑا ایک وسعت ظرفی کا مزاج تھا حضرت کا۔ چنانچہ ہم حیدرآباد جا رہے تھے تو حیدرآباد میں پوری بس تھی، اور کسی نے وہاں ایک بڑے مدرسے کا افتتاح تھا اور خواتین بھی ساتھ تھیں، کہ وہ آگے جو میزبان تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ افتتاح تو کریں لیکن ایک دو دن یہاں آگے آم کے باغ ہیں وہاں بھی رہیں۔ تو آ، حضرت راستے میں نماز کا وقت ہو تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی ہم زور اثر جمع کر لیں گے۔ احناف کے نزدیک زور اثر جمع نہیں، لیکن جمہور کیا ہے، تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ جہاں ضرورت ہو، مجبوری ہو یا تکلیف زیادہ ہو، میں نے کہا بھائی خواتین ہیں، بوڑھی خواتین بھی ہیں، وہ اتریں گی، تکلیف ہوگی اور بہت دیر بھی لگ جائے گی، لہٰذا ہم آگے جمع کر لیں گے۔ تو حضرت نے جمع کی، یہ ہر وقت کرنے کا نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو، تکلیف زیادہ ہو، تو یہ حضرت کا میں نے مزاج دیکھا۔ اس میں دو تین باتیں سیکھنے کی، ایک تو جہاں بھی جانا حضرت تفریح کا خیال کرتے تھے، کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روح القلوب ساعتن فساعتن، دلوں کو کبھی کبھی آرام بھی دینا چاہیے، تفریح بھی دینا چاہیے، تو اپنا اور اپنے گھر والوں کی تفریح کا خیال کرنا یہ آپ کی اس دماغی اور جسمانی صحت کو لمبا کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ بس کام کام کرتے جائیں تو جلدی آدمی فیوز ہو جاتا ہے۔ اور حج کے سفر میں بھی دیکھا، میں جرمنی میں تھا، حضرت اسی وقت سفر کر کے جرمنی سے گئے تھے، تو انہوں نے بتایا اور سوئٹزرلینڈ میں جہاں حضرت ٹھہرے تھے میں بھی انہی کے پاس ٹھہرا، اور میری بھی بیان تھے۔ تو یہ بات میں کروں 2016 کی کوئی پرانی بات نہیں، تو انہوں نے کہا حضرت مفتی رفیع صاحب آئے تھے، حضرت کی اہلیہ بھی تھیں، حضرت نے ہر جگہ بیان بھی کیا اور پھر حضرت کو ہم نے گھمایا بھی، حضرت نے کہا بھی گھماؤ بھی ذرا دکھاؤ تو ملک۔ تو یعنی ہمارے اکابر جو ہے وہ خشک طبیعت کے نہیں تھے، تر طبیعت کے تھے، اور اعتدال اور سے چلتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں دیکھنے سے انسان کو جو بصیرت، جو ہمت، جو فرحت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کے کام میں ہی لگتی ہے۔ اور حضرت کا جو کھانے کا ذوق تھا وہ بھی بڑا اعلیٰ، یعنی یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ جو کام کرنا احسان اور پرفیکشن اور اعلیٰ ذوق کے ساتھ کرنا۔ تو چنانچہ حج کے سفر میں ہم بیٹھے تھے اور وہ نہاری تھی، تو حضرت نے کہا بھائی ادرک اور نیبو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا، وہ خود خود اٹھ کے گئے اور جو شیف تھا ان کو کہا کہ جس گروپ میں ہم تھے الخیر میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں ہے، تو اچھا، کبھی نہاری کا مزہ نہیں آتا اس کے بغیر۔ اور دوسرے دن پھر وہ جو شیف تھے وہ میزبان، انہوں نے خاص حضرت کے لیے ادرک لیمو نہاری کے ساتھ منگوایا۔ حج کے سفر میں حضرت کی خدمت کا بہت موقع ملتا تھا، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت کے ساتھ بہت اہم ڈسکشنز ہوتی تھی، اور اس وقت کی بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں فرقہ واریت بہت بڑھ رہی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رفیع صاحب فرقہ واریت کے بہت سخت خلاف تھے، اور حضرت دین کی ایک بڑی وسیع اور کھلی تعبیر پر یقین رکھتے تھے، جس میں سب فرقوں کو ملا کر چلا جائے اور سب کے ساتھ مل کر رہا جائے۔ چنانچہ حضرت سے ہم نے خود سنا، حضرت فرماتے تھے ہمارے بریلوی علماء کے بارے میں کسی جگہ
پرانی بات ہے، حضرت نے جانا ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ، یا وہ نماز پڑھنے سے پرہیز کرے تھے، بعض ہوں گے، ہر طرح کے علماء ہیں، بریلوی حضرات میں بھی بہت اچھے معتدل علماء ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمارا تعلق رہتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوتی. تو حضرت نے کہا بھی ہماری تو ہو جاتی ہے آپ کے پیچھے، یعنی اس رواداری کے ساتھ. تو حضرت یہ بیٹھے تھے اور ہم نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ بات چل رہی تھی کہ میں بھی تھا، مولانا انور غازی صاحب آپ بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ تصویر اگر ہے تو ذرا لگائیں نا. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ فرقہ واریت بہت بڑھ رہی ہے، اور حضرت نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ حکومت نے علماء کو چھوٹ دی ہوئی ہے جو چاہے ممبر پہ بولیں. تو ہم نے کہا حضرت اس پر تو ہم پاکستان کے علماء فخر کرتے ہیں کہ ہمیں تو بہت آزادی کا، بالکل ایسی آزادی نہیں ہونی چاہیے، دنیا میں کہیں ایسی آزادی نہیں ہے، تھوڑی پابندی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں جو مرضی جو چاہے بولتا رہے، ملک کے امن کو تباہ کرے، فرقہ واریت کرے، یہ آزادیاں نہیں ہونی چاہیے، اور ایک حد تک پابندی بھی ہونی چاہیے. تو یہ کچھ یادیں تھیں کہ میں اگر خلاصہ کروں کہ حضرت کا فقہ کیونکہ خاص ذوق تھا، اس میں خاص مزاج تھا. حضرت کا عبادت کا ذوق، اور میں خود دارالعلوم جب بھی حاضری ہوتی دیکھتا تھا کہ حضرت لمبے نفل پڑھتے تھے، اور رمضان میں حضرت پورا ایک پارہ نوافل میں سنایا کرتے تھے، اور لمبی یعنی پیرانہ سالی میں بھی حضرت بیٹھ کر اپنا قرآن پورا نوافل میں سنایا کرتے تھے. یہ وہ ظاہر جو عبادت کا ذوق تھا. حضرت کا اعتدال کا ذوق تھا، تفریح بھی ہونا، علم کا کام بھی ہونا، طلباء کو وقت دینا. اور جب درسگاہ میں حضرت آیا کرتے تھے تو ہم حضرت سے کہتے تھے کوئی سفر حضرت کر کے آئے ہوں، تاشقند کا، ازبکستان کا، یورپ کا، عالم عرب کا، اردن کا، سعودی، تو ہم کہتے تھے احوال بتائیں. ہمارے بعض اساتذہ کہتے نہیں بھائی پڑھو، بڑے وہ بھی ہمارے قابل قدر ہیں، وہ بھی ایک مزاج ہے. تو حضرت پورا کھل کر طلباء کو ایک گھنٹہ پورا اپنے سفر کی روحدات سناتے. مقصد یہ ہوتا کہ سفر سے جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ کتاب سے نہیں ہوتا. حضرت بتاتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ تجربہ، اور بڑا مزہ لے لے کے، بڑا مسکرا کر، بڑے ہلکے واقعات سنا کر حضرت سمجھایا کرتے، بتایا کرتے. حضرت اپنی کتاب کو حلوہ کر کے بتایا کرتے. اور اعلیٰ ترین مدرس، یہ فہم اور یہ مہارت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ مشکل سے مشکل مضامین کو خوش اسلوبی سے ہنس کر، مسکرا کر، گھول کر طلباء کو پلا دینا. اور فتوے میں جو ان کو مفتی اعظم کہا گیا، وہ بجا طور پر کہا گیا کہ فتوے میں جو ان کا ذوق اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لینا اور بڑی باریک چیزوں کو دیکھ کر دور تک رسائی ہونا، اور فتوے میں ایک درمیانے مزاج سے فتویٰ دینا. آم، لیکن جو حضرت کی کمال کی بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گا، حضرت نے اپنے جب دارالعلوم اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، دارالعلوم کی تعمیر، تو حضرت نے اپنے علمی ذوق کو قربان کر کے، میں کہوں گا قربان کر کے، حضرت نے دارالعلوم کے انتظام کو اور دارالعلوم کے انصرام کو ایسا سنبھالا کہ اگر یہ کہا جائے کہ مدارس میں انتظام کے بادشاہ مفتی رفیع صاحب تھے تو یہ بالکل کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اور نام بالکل مبالغہ ہوگا. ہم دیکھا کرتے تھے 2005 میں میرا دورہ ہوا تو دورے کے بعد، دورے کا سبق پڑھاتے ہی حضرت 9 بجے پوری ٹیم آرکیٹیکٹس کی، مزدوروں کی، ٹھیکیداروں کی حضرت کے ساتھ ساتھ، اور حضرت ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے. اور حضرت کو پتا ہوتا تھا کہ کل یہاں مسجد میں دارالعلوم کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، دارالعلوم کا گیٹ تعمیر ہو رہا تھا، میں ایک نیا ہاسٹل قائم ہو رہا تھا، دارالاقامہ. حضرت کو پتا ہوتا یہاں پر کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے. اور حضرت نے کیا شاہکار دارالعلوم کی تعمیر کرائی ہے. اور میں عرض کروں اس میں آرکیٹیکٹس سے زیادہ حضرت کا ذوق ہے. آرکیٹیکٹس جو ہیں ان کو حضرت سمجھا رہے ہوتے تھے کہ نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. جو چھت بنائی دارالعلوم کی مسجد کی وہ شاہکار ہے، دارالعلوم کی مسجد شاہکار ہے. تو تعمیر، ایک مولوی، ایک عالم، ایک مفتی کو تعمیر کا اتنا ذوق پیدا کیا کہ کمال تک پہنچ گئے. یہ دین کے لیے تھا، یہ سیکھنے کی بات ہے کہ دین جس چیز کا تقاضا کرے ہمیں اس کو ذوق بنا کر اس میں آگے بڑھنا چاہیے. میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوتا تھا کبھی، تو حضرت کے پاس روز اکاؤنٹس والے اپنی رپورٹ پیش کرتے تھے روزانہ، اور بلکہ ہفتے بعد. اور دارالعلوم کا بجٹ پہلے بنتا تھا، جو فائنانس کی اور بجٹنگ کی ایڈوانس شکل ہے. تو حضرت کو یاد ہوتا کہ پچھلے ہفتے کے بجٹ میں یا پچھلے مہینے کے بجٹ میں دال اتنی تھی، روٹی اتنی تھی. تو بڑے پیار سے جو اکاؤنٹنٹ ہیں دارالعلوم کے، حضرت کہتے بھائی یہ تو اتنا لکھا تھا، بھائی یہ تو ایسے تھا، بھائی یہ تو پھر وہ کہتے نہیں حضرت اصل میں اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کی تعداد، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی بالکل حضرت سمجھ کر ہر بات کو، اور بہت ساری چیزوں سے تجاہل عارفانہ کر کے، لیکن ایک ایک چیز پر نظر کرنا. یہ اور میں عرض کروں، مجھے جب سے ذمہ داری لگی بعض چیزوں کے انتظام کی، کلی چرے کی، تو مجھے سمجھ میں آیا
کہ انتظام اللہ کی قسم بہت مشکل کام ہے اور تھینک لیس جاب ہے. اس میں کوئی آپ کا شکریہ نہیں کرتا، لوگ کیڑے نکالتے ہیں لوگ آپ کی. اور اس میں ایک چھوٹا سا کام کرنا بہت جان جوکھوں کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت نے اپنے اس ذوق کو قربان کر کے، علمی ذوق کو کم کر کے، اپنا بڑا وقت دارالعلوم کے اہتمام پہ گزارا. اور ہم جانتے ہیں کہ دارالعلوم اس وقت دارالعلوم کراچی نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ہندوستان اور پورے عالم اسلام کے مدارس کا جھومر ہے ماتھے کا. جو معیار اور تعلیم کا معیار، رہائش کا معیار، سہولتوں کا معیار، مکتبے کا معیار، انتظام کا مضبوط ہونا اور اکاؤنٹس کا مضبوط ہونا اور لوگوں کا اعتماد ہونا، یہ سارا جو صحرا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے سر جاتا ہے. اتنے جامع صفات شخص سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں ان کی سوانح کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں. اور لوگ تو چلے جاتے ہیں، اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں. ان کا نام لینا کہ حضرت بہت بڑے تھے، خلا ہو گیا، یہ کافی نہیں. ہم یہ دعا کریں کہ حضرت کا خلا ان کے ہزاروں شاگردوں سے ایسا پورا ہو کہ حضرت کی روح بھی خوش ہو جائے اور حضرت سے زیادہ کام ہو. اور ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. آگے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لیتے ہیں جو بعض دفعہ پیچھے والے لوگوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے. کم ترک الاولون الآخرین، پہلے والوں نے آگے والوں کے لیے بہت کام چھوڑا ہے. اللہ اس خلا کو پر کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے زیادہ پر کریں گے، اور حضرت کی روح خوش ہوگی اور ہم سب کی حضرت سے ملاقات جنت میں انشاءاللہ ہوگی. میں تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی لیکن کچھ یادیں ایسی تھیں کہ بتانا ضروری تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.